یاسین ملک 3 اپریل 1966 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارت کی سیکورٹی فورسز کشمیر میں عام شہری کو مسلسل تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ یاسین ملک نے اسی تشدد زدہ ماحول میں پرورش پائی اور اوائل عمری میں ہی اپنی باغبانہ طبیعت کے سبب مشہور ہوئے۔ سری نگر میں ٹیکسی ڈرائیور پر بھارتی فوج کے تشدد کے ایک واقعے کے بعد یاسین ملک نے تالا پارٹی کے نام سے ایک گروپ ترتیب دیا۔ اس گروپ نے 1983 میں سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جاری میچ کے وقفے میں پچ اکھیڑ دی اور میچ ملتوی کروا دیا۔ یاسین ملک اس وقت کشمیر میں برسر اقتدار جماعت نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک نمایاں طالب علم رہنما کے طور پر ابھرے اور اس جماعت کی کئی سیاسی سرگرمیوں کو طلب کرتے رہے۔ بھارت نے 11 فروری 1984 کو معروف کشمیری رہنما مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دی تو کشمیر میں پرتشدد احتجاجی تحریکیں شروع ہوئی جو کئی سالوں تک جاری رہی۔ اس تحریک کے دوران یاسین ملک کو پہلی مرتبہ گرفتار کر لیا گیا اور یہی سے ان کے باقاعدہ اٹھان شروع ہوئی۔ جیل سے واپسی پر یاسین ملک نے 1986 میں اپنی تالا پارٹی کا نام بدل کر اسلامک اسٹوڈنٹ لیگ رکھا اور باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوئے۔ اگرچہ اس گروپ نے خود انتخابات میں حصہ نہیں لیا، تاہم یاسین ملک مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے انتخابی مہم کا حصہ بنے اور اس گروپ کے سربراہ سید یوسف شاہ سید صلاح الدین کے پولنگ ایجنٹ رہے۔ تاہم ان انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے ذریعے سید یوسف شاہ اور ان کی جماعت کو ہرا دیا گیا۔ انتخابی نتائج کی جبری تبدیلی کے بعد شروع ہونے والی تحریک مسلح شورش کی بنیاد بنی۔ 1988 میں سید یوسف شاہ اور یاسین ملک نے لائن آف کنٹرول عبور کی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آ گئے۔ دونوں نے عسکری تربیت حاصل کی اور بھارت سیکیورٹی فورسز کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ سید یوسف شاہ نام بدل کر سید صلاح الدین بن گئے اور حزب المجاہدین کی بنیاد رکھی، جبکہ یاسین ملک نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے بھارتی فورسز کے خلاف گوریلا کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1999 میں یاسین ملک نے مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس وقت کے بھارتی وزیر داخلہ مفتی سعید کی بیٹی روبیہ سعید کو اغوا کروایا تاکہ جیل سے اپنے ساتھیوں کو رہا کروا سکیں۔ اس واقعے میں جن لوگوں کو رہا کروایا گیا ان میں یاسین ملک کے قریبی ساتھی اشفاق مجید وانی، مقبول بٹ کے بھائی غلام نبی بٹ، نور محمد کلوال، محمد الطاف اور مشتاق احمد زرگر شامل تھے۔ مارچ 1990 میں ایک گوریلا کارروائی کے دوران جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے کمانڈر ان چیف اشفاق مجید وانی مارے گئے اور یاسین ملک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 1994 تک جیل میں رہے۔ اسی دوران لبریشن فرنٹ کی زیادہ تر قیادت کو بھارتی سیکیورٹی فورسز نے مار دیا یا گرفتار کر لیا۔ 2000
2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر میں سیز فائر معاہدے کے نتیجے میں سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان بس سروس شروع ہوئی تو یاسین ملک بھی کشمیری قائدین کے ساتھ اپریل 2005 میں پاکستان آئے اور کئی سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کی۔ 2005 سے 2009 کے درمیان ان کا پاکستان میں کافی آنا جانا رہا اور اس دوران یاسین ملک کی ایک پاکستانی آرٹسٹ مشال ملک کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ لائن آف کنٹرول کی دونوں اطراف یاسین ملک کے کئی دوستوں اور خیر خواہوں کے منع کرنے کے باوجود یاسین ملک نے 2009 میں مشال ملک سے شادی کر لی اور 2012 میں ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ یاسین ملک سے قربت رکھنے والے اسلام آباد میں مقیم سابق کشمیری صحافیوں کے بقول یاسین ملک مشال ملک سے شادی کے لیے جس قدر پرجوش تھے، شادی کے بعد اتنے ہی مایوس ہوئے۔ وہ نجی محفلوں میں شادی کے فیصلے کو اپنی بڑی غلطی قرار دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ رشتہ ان کی تحریک کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور وہ ممکنہ طور پر وہ ٹریپ ہوئے۔ ان کی اہلیہ مشال ملک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھی جاتی ہیں اور اپنی غیر سرکاری تنظیم کے ذریعے کشمیر پر پاکستان کے ریاستی موقف کا پرچار کرتی ہیں، جو کسی بھی طور پر یاسین ملک کی تحریک یا کشمیر پر ان کی افکار اور نظریات سے ہم آہنگ نہیں۔ امریکہ میں مقیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما اور یاسین ملک کے قریبی ساتھی راجہ مظفر کے مطابق شادی کے بعد مشال ملک نے لبریشن فرنٹ کی سرگرمیوں میں مداخلت کی تو اس پر تحریک میں شامل قیادت کی اکثریت نے تحفظات ظاہر کیے، جس پر یاسین ملک نے اپنی اہلیہ کو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کا نام استعمال کرنے سے منع کیا۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے 2019 میں دیے گئے انٹرویو کے مطابق 13 سالہ ازدواجی زندگی میں انہوں نے صرف 2 ماہ کا عرصہ یاسین ملک کے ساتھ گزارا۔ ان کے ساتھ آخری ملاقات ستمبر 2014 میں ہوئی جب میں سری نگر گئی تھی۔ اس کے بعد سے ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ٹیلی فون پر اور واٹس ایپ پر ان سے بات ہوتی رہتی تھی۔ گرفتاری کے وقت بھی انہوں نے فون کیا اور کہا کہ وہ مجھے لینے آ گئے ہیں۔ بیٹی سے بات کی اور کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا اور بہت سارا پیار۔